بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خاص نقطہ ہے اس سورہ کے اندر وہ حدیث ہے جو رسول اللہ سے ہم نے سنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الملک فی لیلۃ فکأنما احیا لیلۃ القدر۔ کہا جس کسی نے اس سورہ کو رات کے وقت پڑھا، یعنی جسے آپ اپنی زبان میں کہیں جب ڈے اینڈ چل رہا ہے تو ڈے اینڈ اس سورہ سے کیا ہے، تو گویا شب جو ہے وہ جب نافلہ پڑھیں گے، تفکر اور تدبر کریں گے، تو اس حالت میں سوئیں گے کہ سورہ ملک میں تفکر اور تدبر کر کے آپ اپنی خوابگاہ میں گئے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کے لیے پروردگار عالم کے پاس کیا اجر موجود ہے؟ تو کہا فَكَأَنَّمَا، پس کا ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے کہ اس نے احیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو احیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ لیلۃ القدر کو زندہ کیا کیا معنی؟ لیلۃ القدر کو زندہ کرنے کا معنی یہاں یوں لیا جائے گا کہ گویا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور تمام رات بیدار رہا اور اس کے جوہر سے اس نے استفادہ کر لیا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ شب قدر میں جاگنے والے بہت ہوتے ہیں، بیدار رہنے والے کم ہوتے ہیں۔ وہ جاگنے کی رات نہیں ہے، بیدار رہنے کی رات ہے، اور جو بیدار رہنے کا ہنر اس رات میں سیکھ لیتے ہیں، گویا انہوں نے وہ ہنر، وہ جوہر اس رات کا لے لیا جو پروردگار عالم انہیں دینا چاہتا ہے۔ خیال رہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب کہا جائے 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو یہاں سے کیا معنی لیا جائے گا؟ تو معنی بہت آسان ہے کہ اگر ترازو کے 2 پلڑوں میں ایک پلڑے میں آپ 1000 شبیں رکھ دیں جس میں شب قدر نہ ہو، شب ہو شب قدر نہ ہو، 1000 راتیں رکھی ہوئی ہوں، اور دوسرے پلڑے میں آپ فقط ایک رات رکھ دیجئے جو شب قدر ہو، تو دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے، بلکہ شب قدر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ 1000 شبوں کے برابر نہیں ہے، اس سے خیر ہے، بہتر ہے۔ کتنا خیر ہے یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنا خیر ہے، اس لیے کہ وہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جب کسی شب کو خیر کہے تو پھر اس میں کتنا خیر ہے یہ ہم اور آپ تعین کر نہیں سکتے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر شب ہو جاتی ہے، اور اس ایک سورہ کی تلاوت کر کے سونے والے کے نامہ اعمال میں شب قدر میں بیدار رہنے والے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیا سمجھیے، دیکھیے تفسیر اسی کو کہتے ہیں نا۔ ثواب کی بات تو میں نے پہلے دن ہی کر لی کہ وہ تو مقصد نہ کل تھا نہ آج ہے، وہ تو رغبت تھی، اس کے پیچھے مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے مقصد کی طرف بات کریں۔ اے حضرت انسان، یقیناً تو سالک ہے، پروردگار عالم کی طرف تیرا سفر جاری و ساری ہے۔ یہ سفر جس کو سالکین اللہ کہیں، یعنی جو قربتاً اللہ اپنا سفر کر رہے ہیں، گویا گزرتا ہوا ہر لمحہ انہیں پروردگار عالم سے قریب تر کر رہا ہے۔ اب پروردگار عالم کسی کرسی پر تو بیٹھا نہیں ہے کہ میں ذرا ایک نشست اٹھ کر اور آگے بیٹھ جاتا ہوں تو قریب ہو جاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نشست چھوڑ کر آگے بیٹھ جائیں تو آپ ممبر سے قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے قربت ایسی قربت تو نہیں ہے کہ جو دور ہے وہ اس طرح کا دور ہے۔ اللہ کی قربت اور دوری کو ہم اس طریقے سے نہیں ناپ سکتے ہیں۔ بہت توجہ، یہ اس عالم امکان کا مسئلہ ہے۔ یہ یہاں کی قربت اور دوری ہے، اور یہاں کی قربت اور دوری اور وہاں کی قربت اور دوری میں فرق یہی آ جاتا ہے کہ ادھر اگر ہم کہیں کہ آپ مثلا ممبر سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ممبر بھی آپ سے قریب ہے، اور اگر میں کہوں آپ ممبر سے دور ہیں تو پلٹ کر ممبر بھی آپ سے دور ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کی بات کر دی جائے کہ یہ اس سے قریب ہے تو دوسرا بھی اس سے لازماً قریب ہوگا، اور اگر یہ اس ممبر سے دور ہے تو لازماً ممبر بھی اس سے دور ہوگا۔ یہ یہاں کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب اس بات کو ہم بارگاہ اہدیت میں لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے قریب ہوں،
تو جب وہ تمہاری شہرگ حیات سے قریب ہے تو یہ تم کون ہو؟ یہ تم مومن سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم تو کافر سے بھی قریب ہے، پروردگار عالم مشرک سے بھی قریب ہے، پروردگار عالم تو انسان سے بات کر رہا ہے۔ حبل الورید جس کو کہہ رہا وہ تمہاری شہرگ حیات، یعنی کہ اتنا قریب ہیں ہم تم سے، لیکن اس کا پلٹ کر معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم تم سے قریب ہیں تو تم بھی ہم سے قریب ہو جاؤ گے، نہ، یہ دو الگ باتیں ہوں گی۔ وہ تو ہم سے قریب ہے، لیکن یہ انسان بھی اس سے قریب ہے یا نہیں ہے، یہ دوسری بات ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو دور سے آواز دیتے ہیں، تو وہ جو دور سے مکان بعید سے جو آواز دے رہے ہیں وہ دور سے آواز دے رہے ہیں۔ یہ دوری کہاں سے آ گئی؟ پروردگار عالم تو قریب ہے، پروردگار قریب ہے، لیکن انہوں نے اس سے فاصلہ کیا ہے۔ یہ وہ قربت ہے کہ جب مومن سالک اللہ خدا کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کا کھنچتا ہوا سانس اسے پروردگار عالم سے قریب تر کر رہا ہے۔ اب ایک نسخہ دے دیتا ہوں کہ کیسے دیکھا جائے کہ قربت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس نے 5 وقت نماز کے لیے کھڑا کر دیا ہے مصلی پر، کم از کم نیت کی تھی فجر کی نماز میں، کیا کی تھی؟ قربتاً اللہ، خدا سے قربت کے لیے۔ جب ظہر کا وقت آیا پھر مصلی پر آئے، دوبارہ یہی نیت دہرائی، کیا کہا؟ قربتاً۔ نیت تو بعد میں کیجئے گا، پہلے رک کر سیلف انالیسس تو کر لیجئے کہ فجر میں کہا تھا اس سے قریب ہونے کے لیے، ظہر کا وقت آ گیا ہے، قربت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بات کی بات تو بعد میں چلے گی، پہلے تو صبح جو کہا تھا اس کی بات بتائیے، قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے، اور اگر نہیں ہوئے تو اٹھک بیٹھک تو کی تھی، نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی اس کا معلوم نہیں، کیونکہ اگر واقعی نماز پڑھی ہوتی تو پھر وہ قربت ہو چکی ہوتی جس کی بات کہی تھی۔ بس ظہر میں مزید نیت کر لی قربتاً اللہ، عصر میں پھر نیت کی قربتاً اللہ، مغرب میں پھر وہی نیت قربتاً اللہ۔ گویا قرآن کی آیت ہماری طرف آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آئے ہو، خیال رہے ایمان لائے ہو، تبھی تو کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وگرنہ اگر نہیں لائے ہوتے تو سورہ حجرات کی طرح ٹوک دیتا کہ کہہ تو رہے ہو ایمان لائے ہو، ایمان کہاں لائے ہو؟ ابھی تو اسلام لائے ہو، ایمان تو تمہارے قلوب میں اترا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، نہیں، تم لائے ہو تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کہا ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اس سے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جو سفر ہے یہ تمہارا انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب وہاں کوئی حد نہیں ہے تو تمہارے سفر کی حد کہاں سے ہو سکتی ہے؟